مسلمان کی ایک سعادت کی علامت ہے اس کا گھر کشادہ ہو. گھر کی کشادگی کا مطلب کنال پہ ایکڑوں پہ نہیں، ایسا گھر جو دل میں کشادگی پیدا کر دے. ایک جھونپڑی میں جاتے ہیں طبیعت کھل جاتی ہے، بس اوقات ایک محل میں جاتے ہیں طبیعت تنگ ہونے لگتی ہے. تو گھر کشادہ جس سے طبیعت میں کشادگی ملے، راحت ملے. شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیاری بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا دنیا کی جنت میاں بیوی کا ایک ہونا اور نیک ہونا. دنیا کی جنت میاں بیوی کا نیک ہونا، میاں بیوی کا ایک ہونا اور نیک ہونا. اور سچ بتاؤں دنیا کی جہنم گھر کی بے سکونی ہے. کسی اور آگ کی ضرورت نہیں ہے، یہی گھر کی تپشی آدمی کو جلا کے رکھ دیتی ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، گھر اور بیوی، گھر اور شوہر، روز روز تو نہیں بدلے جا سکتے نا، روز روز تو نہیں بدلے جا سکتے. اور یہاں سے اگر کشادگی نہ رہے تو زندگی کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. دنیا کی جنت میاں بیوی کا ایک ہونا اور نیک ہونا. فاقے بھی ہونا، کم آمدنی بھی ہو، فاقے بھی ہو، کم آمدنی بھی ہو، لباس بھی پیمند شدہ ہو، گھر بھی کچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن میاں بیوی ایک ہیں، نیک ہیں. سچ بتاؤں یہ پھر دنیا کی جنت ہے. تو ایسا گھر جس سے طبیعت کھل جائے، المسکن الواسع، کشادگی طبیعت میں آ جائے، یہ بڑی نعمت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہا کرتے تھے اللہم وسع لی داری، میرا گھر کشادہ کر دے، دل کشادہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی کشادگی مانگا کرتے تھے، رزق کی برکت مانگا کرتے تھے. یہ دنیا کی جنت ہے، یہ دنیا کی جنت ہے. کہ ایک بھی رہے اور نیک بھی رہے، دنیا کی جنت ہے. طبیعتوں میں ملاپ ہے، مزاج میں ایک دوسرے کی سمجھ ہے، دنیا کی جنت ہے. ایک شریف بچی اس مرد کے پہلو میں راحت پا سکتی ہے جو اگرچہ کچھ نہیں لاتا لیکن اپنی بیوی کو اس کی محبت کا حق دیتا. ایک شریف بچی. اور ایک شریف مرد اپنی بیوی کے پہلو میں راحت پا سکتی اگرچہ وہ اپنے ابا کے گھر سے کچھ نہیں لائی، اگر اس کے دل میں شوہر کی قدر موجود ہے. شرافت اسی کا نام ہے. وہ اسے راحت دے سکتا، اسے راحت مل سکتی.
میرے عزیزوں، ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے۔ آج کثرت کے اسباب بہت اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن جس سے گھروں میں کشادگی آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، ان اسباب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کثرت کے اسباب بہت اختیار کیے جاتے ہیں، ذہن یہی بنا، فکر یہی بنی ہے کہ گھر میں یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ سارا ساز و سامان ہوگا، اس اسٹیٹس کی چیزیں لگی ہوئی ہوں گی، اتنی کثرت ہوگی، تب زندگی مزیدار ہوگی۔ ذہن یہ بنا ہوا ہے، اس لیے وہ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ اگر برکت کے اسباب اور گھر رونق ہو جائے، اس کے اسباب اختیار کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ یصیب۔ آدمی جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ رزق کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور گناہوں سے پرہیز یہ برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ گناہوں سے پرہیز گھر میں، رزق میں، صحت میں، زندگی میں برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیب، گناہ کرے گا رزق کی برکت اٹھ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کثرت ہو، گنتی بڑھ جائے، کثرت ہو، گنتی بڑھ جائے، نقشے بڑے ہو جائیں، وسائل زیادہ ہو جائیں، آمدنی زیادہ ہو جائے، کاروبار ترقی کر جائے، گناہوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن برکت نہیں ہو سکتی، برکت نہیں ہو سکتی، اس سے راحت نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا، محبتیں نہیں رہ سکتی۔ گناہوں کے ساتھ کثرت ہو سکتی ہے، فرعون کے پاس تھی، قارون کے پاس تھی، آج بھی اللہ کے نافرمان کیسے کیسے دولت نظر آتی ہے، لیکن برکت گناہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں بھائی، جو بڑوں سے سنا کہ اللہ اپنے پیارے کو ہر چیز سے محروم کر سکتا ہے، لیکن برکت اور سکون سے محروم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں اللہ رب العزت اپنے پیارے کو ہر چیز سے دور رکھ سکتا ہے، لیکن برکت اور سکون سے دور نہیں رکھ سکتا۔